الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أعظم الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نعرہ صلوات. آج گفتگو کرنا چاہتے ہیں معرفت حسین و وسیلہ زیارت حسین کے عنوان پر. ایک صلوات بھی جگہ باپ دلال حسین علیہ السلام کی ذات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 سورہ زاریات ہے. ارشاد اقدس سے لائی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس میں مطالب کا ایک ایسا سمندر ہے کہ اس پر فقط ایک اشرہ نہیں بلکہ کئی اشروں کا ایک سلسلہ ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے خلق ہی نہیں کیا جن اور انس کو الا لیعبدون مگر یہ کہ وہ بندگی کریں میری. عبادت کے مفہوم میں ہمارے یہاں پر چند اعمال شامل ہوتے ہیں. بندگی کا مفہوم کیا جاتا ہے کہ 24/7 جو اللہ کی عبدیت میں ہو. تو میں نے خلق ہی نہیں کیا جن کو یا انس کو مگر یہ کہ وہ میری بندگی میں رہیں. یہ بندگی ہمیں کہاں تک پہنچائے گی اور یہ حاصل کیسے ہوگی؟ اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سلسلہ رکھا ہے کچھ حجتوں کا. اب عبداللہ حسین علیہ السلام مینا کے میدان میں تھے اور امام حسین علیہ السلام نے کئی حج کیے. وہ جو آخری حج کے جیسے عمرے میں تبدیل کیا اس کے بعد تشریف لے گئے، یہ اس حج کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس سے پہلے کے حج کی بات ہو رہی ہے. اور خیر وہ بھی آخری جو حج عمرے میں تبدیل کیا اس حوالے سے بھی روایت ذرا سے مختلف ہے. ہمارا کچھ مشہور اور ہے لیکن اس وقت میں کسی اور وقت کے لیے اٹھا کے رکھتا ہوں کہ اصل روایت جو زیادہ معتبر ہے وہ کیا ہے. لیکن بہرحال ایک حج پر تھے امام حسین علیہ السلام اور امام تشریف لائے اپنے خیمے سے باہر. تو نواس رسول ہیں، لوگ ان کی بات کو سننے کے لیے جمع ہو گئے. امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے مولا یہ بتائیے گا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو خلق کیوں کیا؟ اچھا ایک سوال ہے، یہ بڑا اس وقت کا ایک جینون تازہ سوال جو کہ ہو سکتا ہے یوتھ کے کسی دماغ میں آئے کہ وجہ کیا ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں خلق کیا، میں اس مشکل میں کیوں آیا ہوں. تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ اللہ کے لطف کا تقاضا ہے کہ وہ خلق کرتا. مثلا میں آپ سے ایک مثال دیتا ہوں. ایک شخص ہے کہ جو بہت سخی ہے اور وہ اپنی سخاوت کے ذریعے سے کسی ضرورت مند کی زندگی کو بلند کر سکتا ہے. تو سوال اگر وہ اس سخاوت کو انجام دے اور اس کے ذریعے سے اس مخلوق کو فائدہ پہنچے تو سوال یہ نہیں ہوگا کہ اس نے مدد کیوں کی. جب مدد نہیں کرے گا تو سوال ہوگا کہ کر سکتا تھا تو کیوں نہیں کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت عظیمہ میں ہے کہ وہ ایک ایسی مخلوق کو خلق کرے جو اتنی بلند ہو جائے کہ قاب قوسین او ادنیٰ تک پہنچ سکے. کہ جہاں واجب الوجود و ممکن الوجود میں 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ رہ جائے، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی ایسی مخلوق کو خلق کرے کہ اسے اپنی صفات کا مظہر بنا دے. یہ تو ائمہ علیہ السلام تو اس کے اپنے کمال پر ہے، لیکن ہم سے بھی کہا گیا نا تخلقوا باخلاق اللہ، تم اللہ کے اخلاق اپنانے کی کوشش کرو کیونکہ وہ ارحم الراحمین ہے تو تم رحم کرنے والے بن جاؤ. وہ ستار العیوب ہے، عیب چھپانے والے بن جاؤ. وہ رزاق متین ہے، تم بھی رزق بانٹنے والے بن جاؤ. تو ہر انسان کا کمال اسی سبب سے ہے کہ کس میں کتنی وہ خدائی صفات ظاہر ہو رہی ہوتی، اتنا ہی وہ اللہ کا سب سے بڑا بندہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی کوئی مخلوق خلق نہ کرتا تو سوال تھا کہ پروردگار تو ایک ایسی مخلوق خلق کر سکتا تھا کہ جو تیری بندگی کرتے ہوئے اس معراج پہ پہنچ سکے. خلق کرنے پر سوال نہیں، خلق نہ کرنے پر سوال ہے.
جیسے سخاوت کرنے پر سوال نہیں، سخاوت نہ کرنے پر سوال ہونا چاہیے. تو یہ اس کا قاعدہ لطف اس کو کہتے ہیں فلسفے کی زبان میں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلق کیا ہے اور ایک بہت بڑی اپرچونٹی دی. اب ظاہر کہ جہاں اپرچونٹی تو وہاں رسک بھی ہوتا ہے، اور یہی انسان کا شرف ہے. فرشتے کے معاملے میں رسک نہیں ہے، انسان کے معاملے میں رسک ہے، اس لیے انسان فرشتوں سے افضل ہے. ایک مل کے سلوات دیجیے محمد والے محمد علیہ السلام. رسک انسان میں یہ ہے کہ جانور سے بدتر ہو جائے، پوٹینشل یہ ہے کہ فرشتے سے افضل ہو جائے، اپرچونٹی یہ ہے. آپ فرض کیجئے کہ کوئی پھر ایک اور سوال ہو جائے کہ جناب کتنے انسان اللہ تعالیٰ نے خلق کیے، اب وہ جہنم کی راستے پہ نکل گئے، تو کیا فائدہ انہیں خلق کرنے کا؟ اس کا جواب یہ ہے، میں عام مثالوں سے بات کروں، میں نے کوئی قرآن حدیث ابھی نہیں پڑھی، بالکل ایک عقل سے بات. ایک یونیورسٹی بنتی ہے، اگر اس یونیورسٹی میں کچھ لوگ ایڈمیشن لیتے ہیں، 1000 لوگ ایڈمیشن لیتے ہیں، فرض کیجئے کہ 800 فیل ہو گئے، 200 پاس ہوئے، قصور یونیورسٹی کا نہیں ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا یونیورسٹی بنائی کیوں تھی جب 800 فیل ہونے تھے. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یونیورسٹی بنائی کیوں تھی کہ 800 فیل ہو گئے؟ نہ، یونیورسٹی بنی اس لیے تھی کہ یہ جو کوئی اس میں آئے وہ اس اعلی مقام پر کمال پہ پہنچے. لیکن اس میں ایک رسک بھی تھا کہ کچھ لوگ اس کو مس یوز کریں گے یا اس کی قدر نہیں کریں گے. تو وہ اگر اس میں 200 کیا 2 بھی کامیاب ہو جائے نا تو ورتھ ہے کہ یونیورسٹی ہوتی. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، ساری دنیا چھوڑ دیں، 72 بھی ہے نا تو ورتھ ہے کہ کائنات خلق ہو. بات سمجھ آ رہا ہے؟ تو اللہ نے نظام اس لیے بنایا کہ ہم نے اپرچونٹی دی ہوئی ہے تمہیں، اب آئے کوئی اس اپرچونٹی کو اویل کرے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے خلق کیا تمہیں بندگی کے لیے. یعنی اب ایک انسان چاہے اس کی کوئی بھی فیلڈ ہے، وہ میکینیکل انجینئرنگ میں، وہ الیکٹریکل انجینئرنگ میں، وہ میڈیکل سائنس میں، وہ آئی ٹی میں ہے، آج کل دنیا میں 1000 شعبے ہیں، اسپورٹس میں کہیں پہ بھی ہے، یا کوئی کسی دینی فیلڈ میں، فقط کسی شعبے میں چلے جانا یہ اسے کامیاب نہیں بنائے گا جب تک کہ بندگی کے ساتھ نہیں. جو خلقت کا مقصد ہے وہ پورا کب ہوگا؟ کہ کوئی ڈاکٹر ہے بندگی کے ساتھ، کیونکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مقصد تو یہ تھا. کوئی کسی بھی مقام پر ہے، کسی دنیا کے کسی مقام پر رہ رہا ہے، اور اس کے فائنینشیل حالات کیسے ہیں، اس کے خاندانی حالات کیسے ہیں، کہیں پر بھی ہے، بندہ ہے اللہ کا یا نہیں، یہ امپورٹنٹ ہے. تو عزیزوں، اب یہ امام حسین السلام سے پوچھا گیا کہا مینا کے میدان میں کہ اللہ نے اپنے بندوں کو کیوں خلق کیا؟ امام حسین السلام نے جواب دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خلق کیا ہے تاکہ وہ اس کی معرفت حاصل کریں. پہلے پہچانیں گے تو پھر بندگی کریں گے نا. اور پھر فرمایا کہ جب معرفت حاصل کر لیں گے تو وہ اس کی بندگی بھی کریں گے. یعنی امام حسین نے اس آیت کو تھوڑا سا کھول دیا، وضاحت کی. اس کے بعد ایک عجیب فقرہ فرمایا، کہا وَإِذَا عَبَدُوهُ، اور جب اس کی بندگی کرنے لگیں گے تو اللہ انہیں ہر ایک کی بندگی سے بے نیاز کر دے گا، وہ محتاج ہی نہیں رہیں گے. یا من اسمہ دوا وذکرہ شفا وطاعتہ، جس کی اطاعت دوسروں سے بے نیاز کر دیتی ہے. اب اگر فرض کیجئے کہ ایک انسان ہے کہ وہ اللہ کی معرفت کو حاصل کرے تاکہ بندگی کرے، تاکہ دوسروں سے بے نیاز ہو جائے، تو مولا اب اس کی معرفت کیسے حاصل کرے؟ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ معرفت کرو، یعنی معرفت نہیں پہچاننا. تو امام نے ایک جواب دیا. آپ کیسے پہچانتے ہیں کسی کو؟ آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ ایسے کہ جب کسی سے ملتے ہیں، آپ گوگل پہ پہچانتے ہیں کسی کو. زیادہ بہتر معرفت ہے کہ جا کے مل لو. اچھا جب جا کے مل لیں گے تو پہچانیں گے اسے. اللہ سے مل سکتے ہیں نہیں مل سکتے، تو پہچانیں کیسے؟ فرمایا کہ معرفت اہل کل زمان بے امامہم یا معرفت اللہ، ہر امام کے زمانے کی معرفت کو حاصل کر لینا ہی معرفت اللہ ہے. اور امام کے پاس، کیونکہ امام ہے خدا کی صفات کا کامل مظہر. آپ وہاں پہنچے، معرفت اللہ حاصل کرنی ہے کہ امام کی معرفت حاصل کرو.
امام کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ میں نے کہا کہ جب کسی سے آپ معرفت چاہتے ہیں مل لیتے ہیں۔ امام کی معرفت، امام سے مل لیجیے۔ امام سے کیسے ملیں؟ زیارت پہ چلے جائیے، وہ بھی تو ایک ملاقات ہے۔ زیارت امام حسین معرفت اللہ کا ذریعہ ہے۔ یہ میں نے فکرہ کہا، میں کبھی اس کی تشریح کروں گا آپ کی خدمت میں، ایک صلوات بھیجے گا انشاءاللہ زیارت کی توفیق کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جاری بات۔ اب آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ موضوع کئی مجالس کا موضوع ہے، تو میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں ایک بڑا سمرائز کر کے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امام حسین السلام کی زیارت پہ جائیے تو معرفت اللہ کا ذریعہ۔ مولانا صاحب یہ ہم زیارت پہ جب جائیں گے تو ہم تو قبر کی زیارت کر رہے ہیں، ہم مل تو نہیں رہے نا، یہ فرق ہے۔ کسی عام مرحوم کی زیارت پہ اور امام کی زیارت پہ جانے میں کیا فرق ہے؟ عام مرحوم کی قبر پہ بھی آپ جاتے ثواب ہے، جب آپ ان کی قبر پہ جاتے ہیں تو آپ کو ان کی ضرورت نہیں، ان کو آپ کی ضرورت ہے۔ آپ کو ان کے فاتحہ کی، مطلب انہیں آپ کے فاتحہ کی ضرورت ہے، انہیں ایصال ثواب کی ضرورت ہے۔ امام کی قبر پہ جا رہے ہیں نا، بات پہنچ رہی ہے، انہیں ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی ضرورت کے لیے جا رہے ہیں وہاں۔ اور ایک بہت بڑا فرق ہے، امام کی خالی قبر پہ نہیں جا رہے، خود امام کے پاس جا رہے ہیں۔ یہ زیارت نے ہمیں سکھلایا ہے۔ اشہد انک قد ترون مقامی وتسمعون کلامی وتردون سلامی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں، میرے کلام کو سن رہے ہیں۔ کلام کو جو سن رہا ہے اور جو مقام کو دیکھ رہا ہے وہ خالی قبر میں ہے یا نہیں، کوئی ایسا ہے؟ جیسے امام موجود ہے۔ اور تردون سلامی، یہ خاص بات امام کے لیے، آپ میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں، یہ آپ میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ تو جب امام کی زیارت پہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو یہ ایک عام کسی قبر کی زیارت نہیں ہو رہی، یا کہیں واسطے ایصال ثواب کے لیے نہیں جا رہے آپ، یہ ہم جا رہے ہیں اپنے وجود کے کمال کے لیے۔ اور جب ہم وہاں پہنچ رہے ہیں تو امام سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ اچھا، اب ایک اور خاص بات ہے یہاں پر، خاص بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت حتیٰ باقی ائمہ علیہ السلام میں بھی سب سے زیادہ ممتاز ہے۔ خود امام حسین علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ امتیازات رکھے ہیں جو حتیٰ ائمہ علیہ السلام سے بھی انہیں صاحب امتیاز بنا دیتے ہیں۔ مثلا اللہ نے کسی امام کی قبر میں اور اس کی خاک میں شفا کو نہیں رکھا، امام حسین کی خاک میں رکھا ہے۔ یہ ائمہ علیہ السلام کی احادیث میں تو کچھ خاص امتیازات ایسے جو خالی امام حسین کے۔ اللہ تعالیٰ نے امام حسین کی ولادت کا جب ذکر کیا ہے، سورہ زخرف کی بظاہر دو آیتیں ہیں کہ جہاں اس حمل کا ذکر ہے کہ جہاں جو حمل ہوا فصال ہو 30 شہر، کہ حمل اور فصال یعنی شیر خارگی اس کی جو مدت تھی وہ 30 مہینے کے لیے تھی۔ اور پھر امام اسلام نے بیان فرمایا کہ اس آیت کی تطبیق کہاں ہوتی ہے، تو یہ مخصوص ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، میں موضوع کچھ اور ہے، میں تھوڑا سا اور آگے بڑھا رہا ہوں۔ امام کی زیارت میں اور باقی ائمہ علیہ السلام کی زیارت میں ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ ہر امام کی زیارت آپ قریب سے بھی کر سکتے ہیں، دور سے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، باقی ائمہ کی زیارت جو ہم دور سے کریں اور امام حسین کی زیارت جو دور سے کریں، اس میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے، سدیر سیرفی یہ آتے ہیں صادق علیہ محمد کے پاس مدینہ میں، امام کے پاس جب پہنچے بلندتر سلوات بھیجیے امام حسین اور ان کی اولاد پر، اللہ صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام نے کہا کہ کہاں کے رہنے والوں؟ کہا کوفہ کا مولا۔ امام صادق علیہ السلام کا معمولاً طریقہ یہ تھا کہ جب بھی ان سے کوئی عراق سے ملنے آتا تھا نا، پتہ ہے پہلا سوال پوچھتے تھے، تزور قبر ابا عبداللہ حسین کی قبر پہ جاتے ہو؟ ہر عراق والے سے پوچھ، بصرہ سے کوئی آئے، کوفہ سے کوئی آئے، کہیں سے بھی کوئی آئے، پوچھتے تھے جاتے ہو قبر حسین پہ؟ تو سدیر سیرفی سے پوچھا، عجب سوال کیا امام نے، یہ آج کی ٹیکنالوجی پہ نہیں ہو رہا، آپ کوفہ سے آج جائیے کربلا، آپ کسی وہیکل میں جا رہے ہیں تو آپ کو تقریباً 1.5 گھنٹہ لگے گا شاید۔ اس زمانے میں اگر وہ گھوڑے پہ جا رہا ہے تو اگر تیز رفتاری کے ساتھ جائے تو صبح چلے گا، شام میں پہنچے گا۔ امام نے سے پتہ کیا پوچھا، اتزور ابا عبداللہ الحسین کل یوم، روز کرتے حسین کی زیارت؟ مولا روز تو نہیں کرتا۔ کوفے والے سے پوچھ رہے ہیں روز کرتے تو حسین کی زیارت؟ نہیں مولا روز نہیں کر سکتا۔ اتزور کل شہر، ہر مہینے میں 1 مرتبہ کرتے ہو؟ کہا نہیں مولا وہ بھی کبھی نہیں ہو پاتا۔
کہا تو حضور کل سال میں ایک مرتبہ کرتے ہو؟ کہا مولا کبھی کبھی وہ بھی نہیں ہو پاتا. کما اجفا کا، کتنی جفا کی تو نے حسین پر. کہا مولا پھر میں کیا کروں؟ سدیر سیرفی کہتے ہیں مولا میں کیا کروں؟ فرمایا حق ہے حسین کا کہ روزانہ 1 مرتبہ اور ہر جمعے 5 مرتبہ حسین کی زیارت کروں. اس نے وہ سوال کیا کہ جو میری آپ کی مشکل کو یہاں حل کرے گا. امام ایک بات بتلاتے ہیں نا، اگر کوئی مشکل ہے تو مشکل کشا بھی وہی ہے. کہ مولا میں نہیں جا پاتا، میں روز نہیں جا سکوں گا. سدیر نے ادب سے کہا، یعنی کوئی بے ادب ہوتا تو کہتا کہ مولا بہت سارے دوسرے کام ہیں، اگر میں روز جاتا رہوں گا امام حسین کی زیارت پر تو جاؤں گا تو آؤں گا تو پھر میں تو زندگی بھر کوئی کام ہی نہیں کر سکوں گا. یہ نہیں کہا سدیر نے، جانتے ہیں کہ حسین کا بیٹا بیٹھا ہو، حجت خدا ہے. تو کہا کہ مولا میں روز نہیں جا پاتا، کوئی اور طریقہ ہے؟ امام نے کہا تم جاؤ چھت کی بلندی پر، یعنی زیر آسمان. اب چھت کی بلندی ہو جائے تو کیا ہی کہنا، اگر نہ ہو سکے تو کم سے کم زیر آسمان. یہ وہ طریقہ ہے جو ہم روز کر سکتے ہیں. اور یہاں سے فرق پتہ چلے گا امام حسین السلام کی زیارت اور باقی ائمہ علیہ السلام کی زیارت میں بھی، ان میں کیا فرق ہے. کہ جاؤ چھت کی بلندی پر زیر آسمان، داہنے دیکھو اور بہانے دیکھو فقط. ہم تسلیم ہیں فجر کی کتنی رکعت، 2 رکعتیں کیوں ہیں اللہ جانتا ہے. ہمیں کیا پتا 3 رکعت کیوں نہیں رکھی اللہ نے، تو ظہر اثر کی 4 کیوں رکھ لی، وہاں پر کوئی 3 رکعت کے ساتھ میچ کیوں نہیں کیا، اللہ جانتا ہے. اس کی وجہ بعض علماء نے لکھی ہوئی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ یہ احساس دلوانا چاہتا ہے حسین کی زیارت سے پہلے کہ جب تم دانے اور بہانے دیکھو گے نا تو اس بات کا احساس کرو کہ جو پورا عالم ہم نے خلق کیا ہے نا وہ تصدق ہے عبد اللہ حسین علیہ السلام. جو کچھ ہے وہ حسین کا، جو کچھ ہے حسین کا صدقہ. دانے دیکھو بہانے دیکھو. اس کے بعد دیکھو آسمان پر، پھر کہا اپنا رخ کرو کربلا. کیا ہو گیا؟ چھت پر زیر آسمان، داہنے بہانے، آسمان کی طرف دیکھو، پھر کرو کربلا کا رخ اور کہو السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرق یہ ہے دور سے امام حسین کی زیارت میں باقی ائمہ کی زیارت میں. امام نے فرمایا جب تو دور سے بھی ایسے زیارت کر رہا ہے تو تجھے ویسا ہی ثواب مل رہا ہے جیسے تو قبر امام حسین کے سامنے کھڑے ہو کر. عظمت حسین وزارت الحسین بلندر صلوات. امام حسین السلام کی زیارت دور سے بھی آپ کو ویسا ثواب دیتی جیسے آپ زری کے سامنے کھڑے ہو کے زیارت کر رہے ہیں. یہ کام ہم نے کرنا ہے ہر روز 1 مرتبہ اور بنت سے صادق علی محمد جمعے کے دن اگر ہو سکے 5 مرتبہ. مشکل کام تو نہیں. یہاں سے آپ تشریف لے جاتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ضروری اور اہم ہے. یہ ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے یہ روایت کہ جو کہتے ہیں کہ اتنا بار بار کیوں جاتے حسین کی زیارت پہ. بولتے ہیں نا بات کہ پھر کتنی دفعہ جاؤ گے، کوئی اور نیک کام ہے وہ بھی کرو اور ضرور کیجیے. ہر نیک کام کرنا چاہیے، آسائشوں سے کم کر کے کیجیے نا. امام حسین کے نام سے کم کر کے کیوں کرتے ہیں. ہم کبھی بھی اپنی جو لگژریس لائف ہے اس میں چاہتے ہیں وہ بڑھتی رہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہ ہو. کٹوتی ہو امام حسین کے نام پر، کٹوتی ہو مجلس کے نام پر، زیارت کے نام پر کسی اور. میرے بھائی تھوڑا سا دبئی کے 2 ٹرپ کم کر دو، تھوڑا سا سادگی کے ساتھ آ جاؤ. کوئی موبائل یوز کرنا ہے 2 سال پرانا ماڈل یوز کر لو. اگر مدد کرنے کا جذبہ ہے امام حسین کے نام سے کم نہ کرو. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا من اراد اللہ بالخیر قذف فی قلبی حب الحسین. اللہ جب خیر کا ارادہ کرتا ہے تو حسین کی محبت ڈالتا ہے، ویسے نہیں ڈالتا. وحب زیارت، اور حسین کی زیارت کی محبت دوسرے ڈالتا ہے جب خیر کا ارادہ کرتا ہے. اگر آپ کے دل میں امام حسین کی زیارت کی تڑپ ہے نا، یعنی اللہ نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہوا ہے. یہ علامت ہے، نشانی ہے. ایک عجب حدیث ہے حضور مکرم کی، فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلندر صلوات بھیجے محمد علیہ السلام پر. فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرار دیا ہے حب الحسین، امام حسین کی محبت کو، فی بواطن المومنین، مومنین کے باطنوں میں، دلوں میں، محبتاً مکتومہ، ایک چھپی ہوئی محبت ہر مومن کے باطن میں اللہ نے حسین کے لیے رکھی ہوئی. یعنی کیا؟ بہت توجہ کیجیے گا. ایک ہوتا ہے کریشن کا مرحلہ، ایک ہوتا ہے ایکسپلوریشن. اللہ نے کریٹ کی ہے محبت، ایکسپلور آپ نے کرنی ہے.
اگر کریٹ نہ کی ہوتی تو کتنا مشکل ہوتا, کہاں کہاں جاتے. ہر ایک کے دل میں ہی کیا ہے, کہا مومن کے دل میں ہے, مومن کے دل میں خلق کی ہوئی دریافت آپ نے کرنی ہے, اس کو ابھارنا آپ نے. تو امام حسین السلام کی جو زیارت کی تڑپ ہے, یہاں پر یہ نہیں فرمایا حضور مکرم نے کہ اللہ کسی سے خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے وہ زیارت پہ ضرور چلا بھی جائے گا, ہو سکتا ہے بہت کوشش کے بعد اپنے حالات کی وجہ سے نہ جا پائے, دل میں محبت ہے یا نہیں, کہ دل میں تو رکھو کم سے کم تڑپ, جب دل میں تڑپ ہوگی تو خود بخود اس کے لیے کوئی قدم بھی بڑھاؤ گے. بس پھر اس کے بعد کوشش کے بعد نہ ہو سکے, تڑپ تھی دل میں, اس کا اللہ نے خیر کا ارادہ کیا. یہاں خیر کا مطلب کیا ہے, یہاں خیر کا مطلب کیا ہے؟ خیر کا مطلب ہر وہ نعمت کی جو اللہ کی جانب سے مل جائے. انہ لحب الخیر حب الخیر اللہ شدید, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا انسان کے لیے کہ وہ خیر کی محبت میں بڑا شدید ہے. اب خیر میں یہاں پر مال حلال بھی ہے, خیر میں لمبی زندگی بھی ہے, خیر میں اہل و عیال کے لیے زندگی بھی ہے, سب ہے خیر میں. آپ امام حسین السلام کی زیارت سے اس کو جوڑتے جائیے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, اگر آپ اور میں یہاں رہتے ہوئے ہمارے ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ ہم ہر روز جا سکیں جو امام نے سدیر سیرفی سے کہا. ہیومنلی شاید یہ بھی پاسبل نہیں, ہر ہفتے جا سکیں شاید یہ پاسبل نہیں, ہر مہینے جا سکیں شاید ہر سال جا سکتے ہیں, یا سال میں 2 دفعہ جا سکتے ہیں, چلیں اس کو دیکھیے گا. اور باقی تو امام نے مسئلہ حل کر دیا نا, یہ تو کر سکتے ہیں نا جو امام نے بتایا کہ زیر آسمان جاؤ, رائٹ لیفٹ, آسمان کو دیکھو, کربلا کا رخ کرو, 3 جملے کو السلام علیکم ابا عبداللہ, السلام علیکم اپنا رسول, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ ثواب میں شریک ہو جاؤ جیسے تم ذریعے امام حسین کے سامنے کھڑے ہو. یہ تو کر سکتے ہیں. خیر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے امام حسین کی محبت کو ڈالتا ہے. خیر کا مطلب کیا ہے؟ سب سے بڑا خیر کیا ہے؟ دیکھیں, ایک امام حسین السلام کی زیارت کے لیے ہے کہ مد اللہ عمرہ, اللہ اس کی عمر کو بڑھاتا ہے جو امام حسین کی زیارت پہ جائے. نہ خالی عمر کو نہیں بڑھاتا, فرمایا جو امام حسین کی زیارت پہ جائے اس کے جو آنے اور جانے کے ایام ہیں لا تعد فی اعمارہم, اس کی زندگی میں اس کی عمر میں کاؤنٹ ہی نہیں ہوتے. امام حسین صاحب کی زیارت پہ تشریف لے گئے, یہاں سے آپ زیارت پہ گئے, زیارت کی آپ نے, واپس آئے, فرض کیجئے کہ اس میں 12 دن لگے. یہ 12 دن جو اللہ نے آپ کے لیے 60 ایئرس کی 70 ایئرس کی زندگی رکھی تھی, 12 دن ابھی کاؤنٹ نہیں کیا اللہ نے. فرمایا رزق میں وسعت ہو جاتی ہے, یعود الی اہلہ مسرورا, اپنے اہل و عیال کی طرف پلٹے گا تو خوشی کے ساتھ آئے گا واپس. یہ جو جاتے ہیں ان کو پتہ ہے یہ سب خیر ہے, یہ تو سب خیر ملے گا. سب سے بڑا خیر کیا ہے؟ آپ صاحبان شعور ہیں اور میرے اشارہ کرنا کافی ہے. اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے اس کے دل میں حسین کی محبت ڈالتا ہے, حسین کی زیارت کی محبت. سب سے بڑا خیر کیا ہے؟ میرے ساتھ نماز جنازہ کی تکبیر کی جو 5ویں تکبیر ہے اس کی دعا کو پڑھیے گا. اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک وانت خیر منزول بہ. پروردگار یہ تیرا بندہ ہے, تیرے بندے کا بیٹا ہے اور تیری کنیز کا بیٹا, یہ تیرے پاس آیا ہے تیری بارگاہ میں. وانت خیر منزول بہ, اور تو وہ بہترین ہے کہ جس کے پاس جایا جاتا ہے. اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرہ. پروردگار میں اس مرنے والے کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ جانتا ہی نہیں ہوں. یہ خیر ولایت علی جنہ تعالی. جب اللہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت اور زیارت کی محبت کو ڈال دیتا ہے. نعرہ حیدری, عصمت علی و اولاد علی, بلندتر صلوات. صلی علی محمد. اب امام حسین کی زیارت اللہ کی معرفت کا ایک راستہ بن گئی یا نہیں بن گئی؟ کہ امام حسین صاحب تک پہنچے امام حسین, کیونکہ اپنے زمانے کے امام کو پہچان لینا ہی خدا کی معرفت ہے. حسین ہر زمانے کا امام. سب سے بڑا خیر کیا ہے؟ مولا علی صاحب کی ولایت. پتہ ہے کیوں؟ یہ جو آخری تکبیر ہے, تمام مسلمانوں کے ساتھ ڈیو رسپیکٹ, تمام مسلمان جو نماز جنازہ کو پڑھتے ہیں وہ 4 تکبیروں کے ساتھ پڑھتے ہیں, آپ 5 تکبیروں کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہ 5ویں تکبیر کیوں ہے؟ امام سے پوچھا گیا, علل الشرائع شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ روایت موجود ہے کہ مولا ہم 5 تکبیروں کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ہمارے مسلمان بھائی 4 تکبیروں کے ساتھ پڑھتے ہیں. امام نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5, اللہ تعالیٰ نے اسلام کی جو بنیاد رکھی ہے نا وہ 5 پلرز پہ رکھی ہے. الصلاۃ والصوم والحج والزکوۃ والولایہ, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ولایت اہل بیت. امام نے فرمایا کہ چونکہ بقیہ مسلمانوں نے ہم اہل بیت کی ولایت کو چھوڑ دیا ہے لہذا ولایت کی تکبیر کو بھی چھوڑ دیا ہے. تم ولایت کو مانتے ہو لہذا 5ویں تکبیر ولایت کی تکبیر کی بھی مرتے ہو. لہذا جب آیت اللہ خوئی سے پوچھا گیا کہ ہم جب کسی کے جنازے میں ہوتے ہیں, کبھی آپ کسی کو جانتے نہیں ہیں لیکن مومن کے اعتبار سے آپ اس کے جنازے میں شریک ہیں. اچھا, کبھی برعکس بھی آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کی ظاہری زندگی میں خیر تو نہیں تھا, کچھ شر بھی ہو سکتا ہے, تو آپ کیا
مثلا جھوٹ بولے گا اس کے جنازے پہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیر، پروردگار میں تو اس کے بارے میں خیر کا کچھ جانتا ہی نہیں. یہ سچ بول رہے ہیں غلط بول رہے ہیں؟ عزیز کوئی نے کہا کہ اس پہ پڑھ سکتے ہیں آپ، پھر بھی پڑھ سکتے ہیں. کہ کیوں پڑھ سکتے ہیں؟ کہ اس لیے خیر اس کے عمل کی گواہی نہیں، اس کے علی کی عقیدے کی گواہی ہے. اللہ صلی علی محمد وعلی محمد. یہ اس کے ابھی عمل کی گواہی نہیں ہو رہی. عمل کی گواہی تو کوئی دے ہی نہیں سکتا. عمل کی ہمیں کیا پتا؟ یعنی عقلی نہیں ہے کہ آپ کسی کے جنازے پر اس کے عمل کی گواہی دینے بیٹھیں گے. وی ڈونٹ نو. آپ میرے بارے میں نہیں جانتے، میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا. ہم میں سے ہر ایک دوسرے کے بارے میں بہت کم جانتا ہے، تو ہم کسی کے عمل کی گواہی کیسے دیں گے؟ لیکن اتنا تو جانتے ہیں نا کہ ولایت علی بن ابی طالب پر ہے. جبھی تو آ رہا ہے مجلس امام حسین میں، جبھی تو ان پہ گریا کر رہا ہے، جبھی تو نہ رہتے ہی کہہ رہا ہے، جبھی تو یہ سب اس کی سائنس ہے نا. تو میں کہہ رہا ہوں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیر، پروردگار میں اس کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا. یعنی میں جانتا ہوں کہ علی کے علاوہ کسی کو مانتا ہی نہیں تھا. علی اور اولاد علی کے علاوہ یہ کسی سلسلے کو اور مانتا ہی نہیں تھا. ایک اور دلیل اس کے بعد آپ کہتے ہیں اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ، یہ اس کے عمل کی گواہی ہے. اے اللہ اگر یہ مرنے والا نیک تھا اس کی نیکیوں کو بڑھا دے، وَإِن كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، گناہگار تھا گناہوں کو معاف کر دے. یہ ہو گئی عمل کی دعا، کیونکہ کچھ گناہ بھی ہوں گے تو گناہ معاف کر دے، نیکیاں ہوں گی نیکیاں بڑھا دے. پہلے عقیدے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیر، خیر کی گواہی عقیدے کی، آگے کی گواہی عمل کی. اللہ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی زیارت کی محبت ڈال دیتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عزیزوں ہماری گفتگو ترتیب وار ہوئی. ہم نے کہا کہ اللہ نے خلق ہی نہیں کیا جن و انس کو مگر یہ کہ اس کی عبادت کریں. امام حسین السلام سے پوچھا گیا تو امام نے فرمایا کہ اللہ نے خلق کیا ہے تاکہ معرفت حاصل کریں تب جا کے عبادت کریں گے. امام نے ایک اس میں تشریح کا اضافہ کیا گیا، اس کی تفسیر فرمائی امام نے. اور جب عبادت کریں گے تو اللہ کی عبادت کے ذریعے سے ہر ایک کی بندگی سے بے نیاز ہو جائیں گے. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے وہ پھر در بدر جا کے نہیں پھرتا، وہ بے نیاز ہوتا ہے لوگوں سے. لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، لوگ اگر وہ اللہ کے راستے پر ہے وہ کہتا ہے میں اللہ کے راستے پر ہوں. میں اگر اہل بیت اسلام کی ولایت کے راستے پر ہوں وہ باقی سب سے بے نیاز ہوتا ہے. کاش یہ بے نیازی مانگ سکیں. جسے بے نیازی مل جاتی ہے اس کے بعد سمجھ لیے کہ دنیا اور آخرت کا سب کچھ ہے. نعمت عظمیٰ ہے، نعمت عظمیٰ ہے. یہ اسے حاصل ہو جائے. امام سے پوچھا گیا کہ پھر ہم اللہ کی معرفت کریں حاصل کریں گے تو عبادت کریں تو معرفت کیسے حاصل کریں؟ امام نے کہا ہر زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنا وہ اللہ کی معرفت تک تمہیں پہنچائے گا. امام کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ میں خلاصہ کر رہا ہوں. کسی کی بھی معرفت حاصل کرنی ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کے پاس آپ ملنے چلے جاتے ہیں. چلے جائیے امام سے ملنے. امام سے ملنے کا نام زیارت ہے. باقیوں کی قبر پہ جانا امام کی زیارت پہ جانے کا فرق یہ کہ باقی ہمارے محتاج ہیں، ہم امام کے محتاج ہیں. جب ہم وہاں پہنچیں گے تو جب زیارت نامہ پڑھیں گے تو ویسا ہے کہ جیسے امام گویا آپ کے سامنے تشریف فرمائے، کیونکہ آپ کا کلام بھی سن رہے ہیں، آپ کے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں. اچھا یہ کام کتنی مرتبہ کریں؟ امام نے فرمایا کہ روز کرو، جو میں 5 دفعہ کرو، جب تک جا سکتے ہو بار بار جاؤ. اور یہ تڑپ آئے گی اس کے دل میں کہ جس کے ساتھ اللہ نے خیر کیا ہے. سب نہیں کریں گے. یہ بات کا خلاصہ ہو گیا. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خیر کا ارادہ کیا، اس خیر کا مطلب ہے ہمارے لیے اگر مولا علی کی ولایت کا ارادہ کیا تو یہ تڑپ آئے گی. تو عزیزوں جب ہم امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچیں گے تو یہ ایک ذریعہ بنے گا معرفت امام کا. معرفت امام خود معرفت اللہ ہے. اس لیے میں آپ سے بار بار عرض کرتا ہوں کہ ہم سب اپنے بچوں کے لیے یہاں بہرحال پریشان ہیں. معاشرہ ہے، کیا اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے، کیا سوسائٹی میں دیا جا رہا ہے. آپ نے جب تک اپنے بچے کو امام حسین علیہ السلام یا تمام ائمہ علیہ السلام کی زیارت سے جوڑ کے نہیں رکھا، 100 مجلسیں ایک طرف، اس کا ایک ذریعے کے سامنے کھڑے ہو کر السلام علیکم ابا عبداللہ کہنا ایک طرف، یہ نہیں جوڑ کے رکھا، آپ اس بات کو حاصل نہیں کر پائیں گے. کسی بھی غیر معصوم خطیب کی زبان میں یہ طاقت نہیں ہے کہیں پر بھی. ہر ایک مقام اپنے مقام پر محترم ہے، ہر مجلس کی اتنی عظمت ہے، سب کچھ اپنے مقام پر. لیکن امام حسین اس جگہ پر سیدہ آتی،
وہاں رسول اللہ تشریف لاتے ہیں. جب آپ وہاں ہوتے ہیں نا تو وہاں خود ایسی نورانیت میں کچھ بھی نہیں کر رہے, خالی دیکھ رہے. کعبے کو دیکھنا عبادت نہیں ہے کیا؟ اب آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سب یہ کہ خالی کیا زری کو دیکھیں, وہاں خالی ہوں تو عبادت کیسے؟ والدین کو دیکھنا عبادت ہے, سمجھ میں آتا ہے. جو پوری امت کا روحانی باپ ہے, انا وعلی ابا وحاذل امہ, میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. اس لیے اس عمل کو جو آج آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا اس کو آپ اپنی اور میں اپنی روٹین میں رکھیں, انشاءاللہ سے کوشش کریں کہ اس کو رکھیں. اس کا آپ روحانی اثرات دیکھیں گے, اس کے فائدے دیکھیں گے. میں نے ایک مجلس میں ابھی 2 دن پہلے کہا تھا کہ مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اللہ جو تمہاری لمبی دعاؤں کو سننے والا ہے وہ اللہ چھوٹی دعاؤں کو بھی سننے والا ہے. تو یہ آپ کو بظاہر ایک چھوٹا سا عمل شاید لگ رہا ہو, لیکن وہ اللہ کے جو لمبے عمل کو قبول کرنے والا ہے وہی اللہ چھوٹے عمل کو بھی قبول کرنے والا ہے. ہمارے ہاں عمل کی ڈیوریشن میں یاد نہیں ہے, عمل کی اوتھینٹسٹی کیا ہے, وہ امام سے منسوب ہے یا نہیں, اور اس میں ہمارا خلوص کیا ہے. تو ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. 5 روٹیاں ہیں, وہ یتیمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا کی صنعت ہے. بس یہاں بات کو میں مکمل کر رہا ہوں. یہ موضوع ہے, اس کو لائق ہے کہ اور آگے بڑھایا جائے. پھر ہم اس پہ آگے جب بڑھیں تو ہم یہ غور کریں کہ امام کی زیارت میں ہمیں پڑھنے کے لیے کیا کہا گیا. جب آپ اس زیارت کے جملوں کو, فقروں کو پڑھیں گے تو پھر معرفت امام کا ایک سفر اور طے ہوگا. میں نے شاید ایک مقام پر کہا تھا کہ جب ہم زیارت آل یاسین پڑھتے ہیں اس میں دعا پڑھتے ہیں, امام زمان السلام کی زیارت ہے نا, ہم کہہ رہے ہیں السلام علیک حین تقوم, السلام علیک حین تقعد, السلام علیک حین تصلی و تقوم, السلام علیک حین ترکع و تسجد. اے مولا آپ پر سلام ہو جب آپ کھڑے ہو, آپ پر سلام ہو جب آپ بیٹھے ہو, آپ پر سلام ہو جب آپ رکوع میں ہو, آپ پر سلام ہو جب آپ سجدے میں, آپ پر سلام ہو جب آپ قنوت میں, آپ پر سلام ہو اتنا سلام کہ دنیا کے جتنے درخت ہیں ان کے پتوں کے برابر, اتنا سلام کہ دنیا کے جتنے ڈیزرٹس ہیں ان کے ذروں کے برابر, اتنا سلام کہ آسمان کے ستاروں کے برابر. اے مولا آپ پر پھر اتنا, آخر میں حد ہو جاتی ہے انسان کی نا, اور اس سے زیادہ بڑی بات کیا کہہ سکتا ہے, بس اتنا سلام کہ جو اللہ کے علاوہ کوئی گن ہی نہیں سکتا. یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہے, یہ ہمارا امام کے ساتھ تعلق پتہ ہے کیسے, یہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں. رکوع میں ہو تو سلام, سجدے میں ہو تو سلام, قیام میں ہو تو سلام, قعود میں ہو تو سلام, قنوت میں ہو تو سلام. ایک ماں ہے نا, بہت شدید محبت کرتی ہے نا اپنے بچے سے, اس کو گود میں لیتی ہے, پیار کرتی ہے, اس کو دباتی ہے اپنے پاس, اس کے گال کو چوما, اس کی پیشانی کو چوما, اس کو یہاں چوما, اس کو یہاں چوما, دل نہیں بھر رہا. محبت بہت زیادہ ہے. کاش میری بات پہنچ, بہت زیادہ محبت ہے. بچہ جانے لگا پھر پکڑ لیا. یہ ایک دفعہ بوسہ دے دے تو محبت کا اظہار ہو جائے گا کافی. کھانا ہے نا, جتنی زیادہ محبت دل میں ابھر رہی ہے نا, اس کا حق نہیں ادا ہو رہا کہ خالی ایک دفعہ چوم لوں. میں تو چہرے پہ چوم رہی ہوں, اس کے گالوں پہ چوم رہی ہوں, میں اس کے ہاتھوں کو چوم رہی ہوں, میں اس کو اپنی. یہ ہے مولا, میری آپ سے محبت مولا ایسی ہے, یعنی میرا بس نہیں چل رہا کہ میں آپ کے لیے یہ عرض سلام کروں کیسے اور حق کیسے ادا کروں. اے مولا آپ نماز میں تو سلام, رکوع میں ہے تو سلام, سجدے میں ہے تو سلام, کھڑے ہیں تو سلام, بیٹھے ہیں تو سلام, قنوت میں ہے تو سلام, درختوں کے پتوں جتنا سلام, ریت کے ذروں جتنا سلام, آسمان کے ستاروں جتنا سلام, آخر میں اے پروردگار جتنا تو جانتا کوئی نہیں جانتا اتنا سلام. کہ امام سے ایسے تعلق رکھو, یعنی تمہارا سب کچھ ہے ہی امام اور کوئی نہیں. جو امام تک ایسی کیفیت میں انشاءاللہ پہنچے گویا اس نے معرفت اللہ کا سفر طے کر لیا ہے. بات تمام ہو گئی آج کی حد تک, یہ خلاصہ تھا. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں ایک لمحے کے لیے بھی امام حسین سے جدا نہ فرمائے انشاءاللہ سے. جب زیارت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام پر جب بھی پہنچیں تو امام کی خدمت میں کہیں کہ مولا جب کوئی مہمان کسی میزبان کے یہاں آتا ہے تو پھر بیٹا ٹھیک ایسے ہی رکھیں, اوکے صحیح. تو مہمان اس کی حیثیت نہیں دیکھی جاتی, میزبان اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے. مولا ہم مہمان ہیں, آپ میزبان ہیں مولا, آپ فاطمہ کے بچے ہیں. آپ کو کسی سے بہت کوئی ضروری کام ہے, آپ کسی کے یہاں گئے, آپ کے دل میں ایک حاجت ہے, فرض کیجئے آپ کو پتا ہے کہ یہ شخص میری بات کو پورا کر دے گا. اس کے گھر گئے, آپ کو پتا چلا اس گھر میں تو میت ہوئی ہوئی ہے. کچھ دنوں پہلے اس گھر میں میت ہوئی ہے, تو آپ چلیں بعد میں اپنی حاجت کو پیش کریں گے کہ ہمیں آیا تھا اس لیے, لیکن سب سے پہلے کیا کریں گے, کہیں گے آپ کا بیٹا میں نے سنا کہ وہ مر گیا, دنیا سے چلا گیا, تو میں اس کی تعزیت کرتا ہوں. جب حسین کی ذریعہ بھیجا سب سے پہلے کہیں مولا آپ کے علی اکبر کی تعزیت آپ.
مولا آپ کے علی اصغر کی تعزیت دیتا ہوں، مولا آپ کے عباس کی تعزیت پیش کرتا ہوں، مولا آپ کی سکینہ کو لگنے والے تماچوں کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ پہلے تو میں آیا ہوں تعزیت پیش کرنے کے لیے نا مولا، میں پرسہ دینے کے لیے آیا ہوں سب سے پہلے۔ تو اے مولا آپ کی خدمت میں، اور ایک گھر میں ایک میت ہے تو آپ ایک پرسہ دیتے ہیں، آپ کیسے دے سکتے ہیں کسی انسان کے لیے مکمل پرسہ کیسے دے سکتے ہیں جس نے ایک دن میں 72 صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو بتائے عشرہ محرم میں ہر امام بارگاہ میں کچھ تاریخیں طے ہیں کہ 6 محرم کو شہزادہ علی اکبر کے مصائب ہوں گے، 7 کو حضرت شہزادہ قاسم کے ہوں گے، 8 کو ابوالفضل عباس السلام کے ہوں گے۔ یہ کیوں ہے؟ سب کی شہادت تو عاشور کے دن ہوئی ہے، 6 محرم کو تو شہادت نہیں ہوئی نا، 7 کو تو نہیں ہوئی، عاشور کے دن ہوئی ہے۔ لیکن ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ایک ساتھ ساری شہادتوں کو بیان کر ہی نہیں سکتے۔ بھائی آپ سوچیں، اب حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت ایک دن آپ سنتے ہیں 6 محرم کو، کیا غم سے کیفیت ہوتی ہے کہ بے حال ہو جاتے ہیں۔ سلام آپ پر، آپ پہنچ گئے۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، جو ہم ایک دن میں ایک وقت میں سن نہیں سکتے نا، حسین نے ایک ساتھ بات یا ابا عبداللہ الحسین، یا ابا عبداللہ الحسین۔ ہم نہیں ایک وقت میں بیٹھ کر، اب فرض کیجئے کہ کوئی خطیب پڑھنا شروع کرے، حضرت علی اکبر کی شہادت پڑھے، پھر حضرت عباس کی شہادت پڑھے، پھر حضرت قاسم کی بھی شہادت پڑھے، شہزادہ علی اصغر کی بھی شہادت پڑھے، امام حسین کی بھی شہادت پڑھے، آپ سے برداشت نہیں ہو پائے گا، خطیب پڑھ بھی نہیں سکے گا۔ لیکن بھائی آپ کیا کریں، ہم نہیں رو سکتے، ہمارے اندر اتنی استطاعت نہیں کہ ہم سب یہ سن سکیں، ایک ساتھ صبر کر سکیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہمیں۔ حسین ایک لاش ابھی لایا ہے، ایک لینے چلا۔ اور محمد کی لاش لے کر آئے، قاسم کی لاش لینے چلے، قاسم کی لاش لے کر آئے، اکبر کی لاش لینے چلے، اکبر کی لاش جب لے کر آئے، پھر عباس کی لاش، عباس کے لاشا وہیں فرات پر رہ گیا، پھر علی اصغر کا لاشا۔ ایک منزل آئی کہ جب حسین خود رخصت آخر کے لے آئے تو فرمایا بہن وہ کرتا تو لے آنا کہ جسے ماں سیتی تھی اور بہت زیادہ روتی تھی، تاکہ میں اسے اپنے لباس کے نیچے پہن لوں، اگر ظالم میرا لباس لوٹے تو میرے بدن پر کوئی لباس ہے شہادت رہ جائے۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ آپ نے کبھی دنیا میں دیکھا ہوگا کسی یتیم کو، کسی یتیمہ کو، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، جو یتیم ہوتا ہے نا تو آپ دیکھتے ہی ایک محبت آتی ہے دل میں، ایک ہمدردی آتی ہے، ایک دکھ بھی ہوتا ہے۔ کم سے کم انسان، میں نہیں سمجھ سکتا اگر کوئی کسی یتیم کو دیکھے کم سے کم اس کے سر پہ ہاتھ نہ رکھے جا کے، کم سے کم اتنا، یا کم سے کم اس کے لیے دل سے دعا نہ دے۔ آپ نے آج تک کسی یتیم کے لیے ایسا دیکھا ہے کہ جسے بار بار تماچے لگائے جاتے ہیں؟ اب میں آپ سے ایک مصائب کی کیفیت پڑھتا ہوں۔ ہر باپ جب دنیا سے چلا جائے، اس کا اگر بچہ یتیم ہو جائے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ حسین جانتے تھے کہ سکینہ کی یتیمی کے بعد کوئی نہیں ہوگا، لہٰذا حسین نے خود سکینہ کے سر پر ایسے ہاتھ رکھا جیسے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا۔ امام حسین نے خود حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ، کیونکہ جب ان بی بی نے آ کر کہا کہ بابا ہم آپ کو روکنے کے لیے نہیں آئے، ہم جانتے ہیں آل محمد سے تعلق ہے، بی بی سکینہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ہوتی ہیں، تو کہا بابا ہم جانتے ہیں کہ آپ نے شہادت کے لیے جانا ہے، لیکن رونا اس بات پر خدا کے لیے، کیوں آئی ہیں سکینہ پھر آخر وقت کے لیے جب ذوالجناح کو روکا ہے تو کیوں آئی ہیں؟ کہ بابا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا۔ آخری بار تھی کہ جب سکینہ کو باپ کی گود نصیب ہوئی، پھر تو شمر کے تماچے تھے ہمارے ساتھ کے گھوڑے۔ اس کے بعد سکینہ کہا بابا بس آپ تشریف لے جائیے، لیکن میرے سر پر ایسے ہاتھ رکھیں جیسے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھیں۔ حسین گئے۔ زیارت نائیہ کا جملہ ہے کہ جب شمر آپ کے سینے پر بیٹھ گیا تھا، اللہ اکبر،
یہ آپ عزاداروں کا صدقہ اور خلوص ہے کہ جس روحانیت کے ساتھ یہاں پر ایک کیفیت ہے. سامنے علم ابوالفضل عباس علیہ السلام ہے. میں مولا عباس علیہ السلام سے اجازت لیتے ہوئے مولا کی خدمت میں مولا ہر مومن کا ہم اور غم دور فرما دے سکینہ سلام اللہ کے صدقے. مولا باب الحوائج ہے اپنی بھتیجی کی صدقے میں. مولا حاجات کا دروازہ ہے. آپ ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں. آپ کی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے لیے امام حسین کے سینے پر جب شمر بیٹھ گیا تھا تو لقد خفیت انفاسک سکنت حواسک و خفیت انفاسک. اس نے جب ضربتیں مارنا شروع کی نا امام حسین کو تو زیارت ناحیہ میں امام کی سانسیں رکنے لگی تھی اور امام نے اپنے ہاتھ پیر روک لیے تھے. کسی کو ایک ضرب بھی لگے تو وہ تڑپتا ہے. 12 ضربتوں کے بعد بھی امام حسین اپنے ہاتھ پیر ساکن کیے بیٹھے تھے. کیوں؟ لیکن شاید امام جانتے تھے کہ میری بہن زینب دل زینب سے ایک بچی خیمے کے در سے دیکھ رہی ہے. اور امام حسین یہ بھی جانتے ہیں کہ مقتل میں قتل گاہ میں میری ماں فاطمہ زہرا آئی ہوئی. اگر میں اور شدت سے تڑپا کہیں زہرا سلام اللہ کے قلب اطہر کو تکلیف نہ ہو. اور اسی زیارت ناحیہ میں ہے کہ یہ سب کچھ جب آپ پہ مصائب ٹوٹ رہے تھے فرمایا امام زمانہ کہہ رہے ہیں اے میرے جد حسین آپ نیم کھلی ہوئی آنکھوں سے اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. وہ ایک انسان جو دنیا سے جا رہا ہو آخری مرتبہ دیکھ رہے تھے اسے. بس میں تمام کر رہا ہوں, اس سے زیادہ دعوے بیان نہیں ہے مجھ میں. امام حسین کا سلسلہ جب خالی پلٹا اور آپ کے اہل بیت نے آپ کی سواری کو بے سوار آتا ہوا دیکھا اور اس کی زین کو نیچے لٹکا ہوا دیکھا تو لاتے باطل وجوہ چہرے پر تماچے مارتی ہوئی خیام سے باہر آ گئی. ایک بچی نے پوچھا یا جواد واسو کی ابھی ہم کو تلاش چلو, یہ بتا بابا کو ضربتوں سے مار دیا کیا تھوڑا پانی پلایا میرے بابا. یا حسین جہاں کئی فرشی عذاب اور اپنے مقام میں تشریف فرمائے اپنے دل کو کربلا پہنچا کر بین الحرمین کا ارادہ کر کے ایک دفعہ کہنا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. بس عزیزو یہ جملہ جتنی مرتبہ پڑھا جائے کم ہے. اسوقیا بھی ام کو تلعشانا, اس میں پورے مصائب ہیں. اسوقیا بھی کتنی مظلومیت ہے. کوئی بچی یہ پوچھے بس میرے بابا کو مار تو دیا ہے, کیا پانی پلایا ہے؟ پانی پلایا ہے کہ نہیں پلایا میرے. نیت کر کے کہیں گے السلام علی الحسین وعلی علی من الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین.